ویسے تو تاکید یہ ہے کہ ازواج اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان میں ہر اعتبار سے عدل کرو، جو بھی ناپ تول کی چیزیں ہیں اس میں برابری ہونی چاہیے، جتنا وظیفہ نان نفقہ ایک کو دیا ہے دوسری کو بھی اتنا دو، جتنا وقت ایک کو دے رہے ہو دوسری کو بھی اتنا دو، جیسی رہائش ایک کو دی ہے ویسی دوسری کو بھی دو، عدل جو ہے اس کی تاکید ہے۔ لیکن فرمایا کہ اس میں بھی آپ کے لیے ہم نے ایک رعایت کی ہے، ترجی من تشاء منہن، آپ ان میں سے اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہیں آپ دور رکھیں، انہیں اپنے سے الگ کر دیں، ضروری نہیں ہے کہ اس کو پورا ٹائم دیں جتنا باقیوں کو دے رہے ہیں۔ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ، اور جس کو اپنے قریب کرنا چاہیں اسے اپنے پاس رکھیں۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، اور جن کو آپ نے پہلے دور کیا ہو اور پھر آپ ان کو طلب کرنا چاہیں تو اس میں بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ ہے، اور یہ وحی کے نازل ہونے کا مطلب یہ تھا کہ ازواج مطہرات سن لیں کہ یہ پابندیاں حضور کے ساتھ نہیں ہیں، وہ مطالبہ نہیں کر سکتی حضور سے کہ آپ پورا ٹائم جو ہے اس کو اتنا دیا ہے تو مجھے بھی دیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ اس الجھن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچانے کے لیے وحی کی شکل میں یہ احکامات جو ہیں جاری کیے ہیں۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں ازواج مطہرات کی، وَلَا يَحْزَنَّ، اور وہ غم نہ کھائیں، وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، اور جو بھی آپ کو دیں آپ ان کو دیں وہ اس پر راضی رہیں اور اسی پر قناعت کریں، اس سے زیادہ کا مطالبہ نہ کریں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ جانتا ہے اے مسلمانوں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے اور صاحب حلم ہے، تحمل والا بھی ہے۔ لا يحل لك النساء من بعد، اے نبی آپ کے لیے حلال نہیں ہے ان کے علاوہ دوسری عورتیں، یعنی جن کا اوپر ذکر آ گیا وہ پوری فہرست، ان میں سے جن سے چاہے آپ شادی کریں، جو بھی طریقہ ہے معروف طریقہ، ان کے علاوہ آپ کوئی اور شادی آپ نہیں کر سکتے اس دائرے سے باہر جو کھینچ دی گئی۔ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ، اور نہ آپ بدل سکتے ہیں ان کی جگہ دوسری بیویاں، یعنی ایک کو طلاق دے کر دوسری کو لانا چاہیں۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، چاہے ان کی خوبصورتی آپ کو اچھی بھی لگے، إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، مگر وہ کہ جو آپ کے مملوکہ ہے، ملک یمین ہے، باندیاں ہیں۔ تو یہ کہ ان میں سے اب کسی کو طلاق دے کر کوئی اور نکاح کرنا یہ بھی نہیں، جو آپ کے حرم میں ہیں وہ رہیں گی حرم میں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر نگہبان ہے، نگران ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اہل ایمان نبی کے گھروں میں داخل مت ہوا کرو، الا ان یؤذن لکم الی طعام، سوائے اس کے کہ تمہیں کسی کھانے پر آنے کی اجازت دی گئی ہو، نبی نے بلایا ہو گھر پر کھانے کے لیے اور اس کے لیے تو پھر اجازت ہوگی۔ غیر ناظرین اناہ، نہ انتظار کرتے ہوئے کھانے کے پکنے کا، یعنی نبی نے بلایا ہے کھانے پر، دوپہر کے کھانے پر، ظاہر بات ہے صحابہ کے لیے اس سے بڑا بہتر موقع کیا ہوگا، حضور کی صحبت مل رہی ہے، تو کوئی شخص صبح تڑکے ہی چلا جائے، کھانا تو دوپہر کا ہے لیکن یہ وقت بھی گزرے حضور کے ساتھ یا آپ کے گھر میں، تو یہ نہیں، کھانا پکنے کا انتظار نہیں کرنا، وہاں جا کر کھانے کے وقت جانا ہے۔ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، لیکن یہ کہ جب تمہیں بلایا جائے تب داخل ہوا کرو۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا، اور جب کھانا کھا چکو تو پھر منتشر ہو جاؤ، ڈسپرس ہو جاؤ۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور باتوں میں لگے ہوئے بیٹھے نہ رہا کرو۔ اب یہ بھی ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد پھر نشست، پھر گفتگو، مختلف موضوعات، اور صحابہ کے لیے تو ظاہر بہت ان کے تو دل کی آرزو ہوتی ہوگی کہ ایسے ہمیں موقع ملے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ جو تم کرتے ہو اس سے نبی کو ایذا پہنچتی ہے، ان کے معمولات ڈسٹرب ہوتے ہیں، ان کے اپنے کچھ روٹینز ہیں، ان کی بڑی بھاری ذمہ داری ہے، اس میں خلل آتا ہے۔ فیستحیی منکم، لیکن وہ تم سے حجاب محسوس کرتے تھے، وہ ان کی شرافت اور مروت کی وجہ سے تمہیں کہتے نہیں تھے، خود اپنے منہ سے منع نہیں کرتے تھے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ تعالیٰ تو حق کے اظہار میں کوئی لحاظ اور کوئی شرم نہیں رکھتا۔
وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اب گھر میں داخلے کی بات چونکہ ہوئی تھی تو ایک اور پہلو ہے، ایک اور ڈائمنشن ہے جو سامنے آ رہی ہے. اور اگر تم کوئی چیز مانگنے جاؤ نبی کی بیویوں سے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پھر مانگا کرو پردے کی اوٹ سے. اب یہ بھی ایک بہت اہم ہدایت آ گئی، اگرچہ وہ تمہاری مائیں ہیں دینی اعتبار سے قرآن نے کہہ دیا، لیکن یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو آبزرو کرنا ہوگا. یہ ستر اور حجاب کے احکامات پورے طور پر آبزرو کرنے ہوں گے. ان سے بھی مانگو تو پردے کی اوٹ سے مانگو، روبرو جانے کی اجازت نہیں. یہی حجاب ہے. ہمارے ہاں تصور حجاب کچھ اور بن گیا ہے. عرب ممالک میں وہ صرف یہ ہے کہ وہ سر کے بال ڈھکے ہوتے ہیں اور یہ گردن چہرہ پورا کھلا ہوتا ہے، اس کو حجاب کہتے ہیں. یہ کون سا حجاب؟ حجاب تو کہتے ہیں آڑ. وہ آڑ تو کوئی نہیں ہے، چہرہ تو بالکل کھلی کتاب کی طرح اوپن ہے. تو یہ حجاب کا وہ مفہوم نہیں ہے. پردے کی اوٹ سے والی آڑ کے پیچھے سے کہ سامنے انسان نہ ہو، روبرو نہ ہو. ذالکم اطہر لقلوبکم، یہ طریقہ تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ ہے. وقلوبہن، اور ان خواتین کے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ یہی. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ، اذیت دو. ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور تم ان کی بیویوں سے بھی ان کے بعد بھی کبھی نکاح نہیں کر سکتے. یہ بھی ایک پابندی آ گئی ہے. اور یہ کچھ پابندی جو ہے ان کو امہات المومنین کے حوالے سے پھر یہ ایک پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہ مائیں ہیں اس بانی میں رہیں گی. یہ نبی کا معاملہ خاص ہے. ان کے انتقال کے بعد بھی نبی کی بیواؤں سے کوئی مسلمان شادی نہیں کر سکتا، وہ کبھی نکاح نہیں کر سکتا. یہ بھی ایکسیپشن. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، اللہ کے نزدیک یہ بہت سنگین باتیں ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں ہیں. ان کو معمولی نہ سمجھو، ان کے نتائج بہت دور رس ہیں. ان تبدوا شیئا او تخفوہ، اگر تم کوئی بات کھول کر بیان کرو یا اسے چھپاؤ. فإن اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. لا جناح علیہن فی آبائہن، یہ جو ازواج النبی ہیں امہات المومنین، فرمایا ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. یہ جیسے اور محرم ہیں جن کے سامنے عورت جا سکتی ہے کھلے چہرے کے ساتھ، پردہ نہیں ہے، تو ان کے بھی جو وہ سب محرم جو ہیں ان کے سامنے یہ خواتین بھی جا سکتی ہیں. اب یہ پابندی اس درجے کی نہیں ہے کہ محرموں سے بھی یہ پردہ شروع کریں، بلکہ جو محرم ہیں ان کے سامنے یہ جا سکتی ہیں. پھر لسٹ یہاں پر دوبارہ آ گئی کون کون محرم ہے. لا جناح علیہن فی آبائہن، ان پر کوئی گناہ نہیں ان عورتوں پر ان کے باپوں کے معاملے میں، باپ، دادا، چچا، ماموں، یہ سب شامل ہیں اس میں. ولا آبائہن، اور نہ اپنے بیٹوں کے معاملے میں، بیٹے پوتے. ولا اخوانہن، اور نہ اپنے بھائیوں کے معاملے میں. ولا ابناء اخوانہن، اور نہ اپنے بھتیجوں کے معاملے میں. ولا ابناء اخواتہن، اور نہ اپنے بھانجوں کے معاملے میں. ولا نسائہن، اور نہ اپنی جان پہچان کی عورتوں کے معاملے میں. جیسے کہا گیا تھا کہ اپنی عورتوں سے تو تم پردہ نہیں کرو گی، لیکن اگر کوئی باہر کی عورتیں ہیں، غیر مسلم ہیں، کسی اور تہذیب سے، کلچر سے تعلق ہے، ان سے بھی مسلمان بیویوں کا پردہ ہے. ولا ما ملکت ایمانہم، اور جو ان کی اپنی لونڈیاں ہیں، ملک یمین ہیں، ان سے بھی کوئی پردہ نہیں ہے. تو یہ یہاں پر کوئی پابندی نہیں ہے ازواج مطہرات پر، ان کے سامنے آ سکتی ہے. واتقین اللہ، اور چاہیے کہ یہ خواتین ڈرتی رہیں اللہ سے. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اہل ایمان تم بھی رحمت بھیجا کرو نبی پر اور خوب سلام بھیجا کرو. یہ وہ آیت ہے جس میں حکم ہے، اور اسی کے حکم کی تعمیل میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا جو ہے وہ بہت اس کی فضیلت ہے، اور بلکہ ریکمینڈڈ ہے، پڑھنا چاہیے. چنانچہ صحابہ نے پوچھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سلام تو سمجھ میں آ گیا، یہ جو ہم تشہد میں پڑھتے ہیں التحیات للہ، اس کے اندر سلام آیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو یہ ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں، صلات کیسے بھیجیں؟ تو پھر آپ نے وہ درود ابراہیمی انہیں سکھایا.